بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق آج صفحہ نمبر 188 لائن نمبر 18 سے ہے، اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان رہا، سو ابو ہریرہ اور آپ کی بیوی اور آپ کا خادم یکے بعد دیگرے رات کے 3 حصوں میں نوبت بنوبت جاگتے تھے، یعنی ایک شخص نماز پڑھتا تھا، پھر دوسرے کو جگاتا تھا اور خود آرام کرتا تھا، پس وہ نماز پڑھتا تھا، دوسرا آرام کرتا تھا اور تیسرے کو جگاتا تھا اور وہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ قصے تذکرۃ الحفاظ بخاری وغیرہ سے لکھے گئے ہیں۔ سو ان سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم میں سے کسی کی یہ ستون ملک ہوتا تو وہ شخص اس بات کو برا جانتا کہ وہ ستون خراب کر دیا جائے، سو کیوں کر تم میں سے کوئی ایسا شخص کام کرتا ہے کہ اپنی نماز خراب کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور 2,000 بار سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت بہت زیادہ کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں گزرا ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک حضرت ابو ہریرہ کے پاس رہا اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مہمان نواز کسی کو نہیں دیکھا ہے، اور آج ہم مہمان سے دوسرے دن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کب جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے خادم جو ہے وہ برابر اس کی خدمت میں لگے رہے کہ اتنا متاثر کیا کہ وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو دین کے جتنے کام ہیں ہر شعبے میں کام کرنا اور ہر شعبے سے فائدہ اٹھانا ہماری ضرورت ہے۔ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اور مہمان کی خدمت نہیں کرتے، مہمان کی خدمت کر لیتے ہیں، معمولات ہمارے رہ جاتے ہیں، معمولات کرتے ہیں تو مہمان کی خدمت رہ جاتی ہے، معمولات کرتے ہیں تو اپنے مہمان سے یا کسی سے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تو یہ معمولات کرنے ہیں، اور ایک کام کرتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کو کرتے ہیں تیسرے کو چھوڑتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے معمولات کے ساتھ رات کے معمول یہ تھا کہ گھر میں 3 رات کے حصے بنائے ہوئے تھے۔ اول رات میں آپ جاگتے ہوں گے اور پھر جب خود اپنا وقت ختم ہوتا تو خادم کو جگاتے، اور جب خادم جو ہے وہ آدھی رات عبادت کر لیتا تو اس کے بعد آخری حصے میں پھر اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں۔ رات کے 3 حصے پر رات کو بھی اپنا جو ہے وہ کام میں مشغول ہیں، دن کو بھی کام میں مشغول ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حدیثوں کا سننا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور استغفار بھی کرنا اور سوتے وقت سبحان اللہ بھی پڑھنا، مہمانوں کی خدمت بھی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہونا۔ تو یہ سارے کام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی 24 گھنٹے ان کے پاس تھے جو ہمارے پاس ہیں، اس سے زیادہ وقت تو نہیں تھا، لیکن وہ ان 24 گھنٹوں سے فائدہ بہت زیادہ اٹھاتے تھے۔ ہم اتنا 24 مہینوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا وہ 24 گھنٹوں میں فائدہ اٹھاتے تھے۔ ٹائم تو ان کے پاس بھی یہی تھا، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے جو ہے وہ نقصان کی بات ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ یہ کام کرو، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، حالانکہ فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ تو ٹائم جو ہے اس کو قیمتی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ٹائم کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ جو وقت گزر جائے گا اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ جو نماز چلی گئی آپ دوبارہ قضا کریں گے تو قضا تو ہو جائے گی، لیکن اس کا وہ ثواب جو وقت پہ ملنا تھا وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔
اور جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور آپ کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کام کو بہت قیمتی بناتے تھے۔ اگلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تم میں سے اگر کسی کے گھر کا ستون ہو اور کوئی بندہ باہر سے ہتھوڑا لے کر آئے اور اس کو مارنا شروع کر دے، آپ نے اس پر جو ہے وہ خرچہ بھی کیا، وقت بھی لگایا اور اس کو پلسٹر بھی کروایا، پھر اس کو رنگ بھی کیا اور اس پر ماربل بھی لگا ہوا ہے یا ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، تو کوئی آدمی ہتھوڑا لے کر اس کو توڑنا شروع کرے تو آپ اس کو کیا کریں؟ اس کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ اس پر تو بڑی محنت ہوئی ہے۔ تو اپنے گھر کا ستون یا اپنی عمارت کا ستون اگر کوئی آدمی اس کو خراب کرے تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ فکر ہمیں کیوں نہیں ہوتی کہ ہم دین کے ستون کو تھوڑے مار رہے ہیں، اس کو ہم توڑ رہے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی نماز خراب کرتا ہے، ایسی نماز کہ وہ اللہ کے لیے ہے، پس تم پورے طور پر باقاعدہ اپنی نماز ادا کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں قبول کرتا مگر کامل نماز کو، یعنی ناقص نماز، اور تمام ناقص باتیں مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا، اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہم سب کو۔ پہلے زمانے انبیاء کے پاس کسی کے پاس فجر کی نماز ہوتی تھی اور عصر کی نماز نہیں ہوتی، ایک نماز ہوتی تھی دن میں، 2 نمازیں ہوتی تھیں، 3 نمازیں ہوتی تھیں، تو 4 نمازیں ہوتی تھیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی ہیں اور 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس لیے جو ہے وہ نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابی ہیں، روایت ہے کہ تحقیق ایک مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا افضل اعمال سے، یعنی افضل عمل دین میں کون سا ہے ایمان کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ پھر فرمایا نماز۔ یہ اشارہ 3 بار فرمایا۔ نماز کی افضلیت اس قدر تاکید سے کہ نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے آپ نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں اور ضائع ہونے نہ دیں۔ پھر جب غلبہ کیا اس نے آپ پر پھر بار بار پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، اور یہ سوال بظاہر 4تھی بار کا ہوگا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اللہ کے راستے میں، یعنی نماز کے بعد کافروں سے لڑنا، اس لیے کہ خدا کا دین غالب ہو، نہ اس لیے کہ مجھے کچھ نفع حاصل ہو، تعریف وغیرہ حاصل ہو، اگرچہ مال وغیرہ مل جاوے لیکن نیت یہ نہ ہونی چاہیے۔ سو یہ سب اعمال کے بعد فرض نماز سے افضل ہے، فرض نماز کے بعد یہ افضل ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ فرق شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو گیا کہ عمر کے آخر میں اگر واو لکھی ہوئی ہو تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عمر، اگر واو نہ ہو تو پھر عمر پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نام غلط ہے۔ واو اس لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کی پہچان کرنے کے لیے کہ یہ عمر ہے، عین کی زبر کے ساتھ ہے اور پیش کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ دین میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، افضل الاعمال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہے۔ اس نے پھر آپ سے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے پھر فرمایا نماز۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ اس نے 4تھی مرتبہ پھر آپ پر غلبہ کیا اور بار بار آپ سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے راستے میں جہاد اس نیت سے کرنا
کہ دین کو اور اعلاء کلمۃ اللہ جو ہے وہ غالب آ جائیں اور اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ اگر اس میں تعریف مقصود ہوگی تو وہ فائدہ نہیں ہوگا، کافروں سے مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہر آدمی جو بھی فوت ہوتا ہے، جس کو بھی جو کچھ ہو جائے کہتے ہیں شہید ہے، شہید ہے۔ حالانکہ شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان جو بھی فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے، بیماری کی حالت میں کوئی مر گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کو وہ شہادت کا درجہ نہیں مل سکتا کہ جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جو آدمی قتل ہو جائے اس کو اصل شہید تو وہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ یہ فرمایا، اس لیے عبادات میں نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس سے جو باقی فائدے مال غنیمت ہے وہ تو ویسے بھی مل جائے گا، اور اگر اس نے اچھا کوئی کارنامہ انجام دیا تو اس کو ویسے بھی جو ہے وہ اس کی تعریف کی جائے گی اور بعد میں لوگ اس کا نام لیتے رہیں گے۔ اگر اس نے خود ان چیزوں کی نیت کر لی تو پھر ثواب بھی ضائع ہو جائے گا، اور قیامت کے دن پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس لیے شہادت حاصل کی تھی؟ وہ کہے گا آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ میرا نام لیں گے اور مجھے بڑا بہادر کہیں گے، دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا ہے، لہٰذا آج جاؤ، آج آخرت میں تمہارا کوئی ایسا نہیں ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا۔ اگر اس نے جو ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لڑا اور اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے لیے اس نے سارے کام کیے، وہ جو کام ہے وہ تو خود بخود اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو نماز میں، جہاد میں، عبادت میں ان کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اس مرد نے عرض کیا کہ پھر یہ گزارش ہے کہ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تجھے والدین سے بھلائی کرنے کا حکم کرتا ہوں، یعنی ان سے نیکی کرو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس قدر حق والدین کا فرض اور ضروری ہے، جس کام میں ان کو تکلیف ہو وہ نہ کرے، بشرطے کہ وہ کام ایسا نہ ہو کہ جس کا درجہ والدین کے حق ادا کرنے سے بڑا ہو، اور اس میں حق تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور تکلیف سے مراد وہ تکلیف ہے جس کو شریعت نے تکلیف شمار کیا ہے، اور اس سے زیادہ حق ادا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ خوب سمجھ لو، اس مسئلے میں عام لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، اور اس کو مفصل طور پر رسالہ ازالۃ الرین عن حقوق الوالدین میں بیان کیا ہے۔ اس مرد نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد میری گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو اور والدین کی خدمت کرو، اور والدین کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہو، حرام ہے۔ ایک تکلیف ہوتی ہے والدین کو جو ہے ایسا کام کرنے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب بچے پر حج فرض ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، والدین نہیں جانے دیتے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مخلوق کی جو ہے وہ فرمانبرداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے اور مخلوق کی فرمانبرداری کا اس میں خیال نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی مستحب عمل ہے تو یا دنیاوی کوئی کام ہے تو والدین کو اس میں جو ہے وہ تکلیف نہ دے اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ اس مرد نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں البتہ ضرور جہاد کروں گا اور بے شک ضرور ان دونوں والد اور والدہ کو چھوڑ جاؤں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو خوب جاننے والا یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور جہاد کرنے میں جس طرف تیری تربیت راغب ہو اس کو کر۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جہاد کا درجہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر ہے، اور بعضی حدیثوں میں بعد نماز فرض کے حقوق والدین کے ادا کرنے کا بڑا درجہ وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد جہاد کا مرتبہ جواب یہ ہے کہ یہاں جہاد سے حقوق والدین کے افضل ہونے یہ معنی ہے کہ یہ حقوق والدین چونکہ بندوں کے حق میں جو بغیر معافی
بندوں کے معاف نہیں ہو سکتے، اس اعتبار سے ان کا مرتبہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی فرض جہاد ادا نہ کرے اور اس وقت نکل جاوے تو توبہ کر لینے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، مگر حقوق العباد یعنی فقط توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ والدین کا جو حق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاد کسی آدمی سے چھوٹ جائے اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس کے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن والدین اگر فوت ہو گئے اور والدین کی نافرمانی کر دی تو جب تک والدین معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے نماز کے بعد، آپ نے فرمایا والدین کی خدمت۔ وہاں پر اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتوں کو بھانپ لیتے تھے اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ والدین کی خدمت شخص نہیں کرتا، اس کو آپ کہتے تھے کہ والدین کی خدمت ضروری ہے، اور جو جہاد میں ذرا سست ہوتے تھے ان کو کہہ دیتے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قسم کے سائل ہوتے تھے اور آپ ہر شخص کو اس کی حالت کے موافق جواب دیتے تھے، جس طرح کا وہ بندہ ہوتا تھا اس کے موافق اس کو جواب دے دیتے تھے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، مدینہ میں اول انہی کے مکان میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا تھا جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب انصاری وہ صحابی ہیں کہ جن کے مکان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی اور ٹھہر گئی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو ہر آدمی کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر میں رکیں اور ہمارے گھر میں آئیں، کوئی کہتا تھا ہمارے گھر میں آئیں، کوئی کہتا ہمارے گھر میں آئیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی جہاں جا کر رکے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر رکی اور وہاں پہ بیٹھ گئی تو آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے شک ہر نماز نمازی کے ان گناہوں کو جو اس نماز سے آگے ہیں مٹا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز سے وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کرے۔ ایک نماز فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے پچھلے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر زور سے عصر تک عصر کی نماز پڑھے گا، پچھلے گناہ معاف۔ پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا، پچھلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ صحابی سے روایت ہے میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے ایک فرض نماز دوسری فرض نماز کے ساتھ مل کر مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے سے ہوں، یعنی اس نماز سے پہلے جو گناہ صغیرہ ہوئے ہوں وہ معاف ہو گئے، اس طرح اور دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ اس سے معاف ہو گئے، اور نماز جمعہ مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس سے جمعہ سے پہلے ہوئے یہاں تک کہ دوسرا جمعہ پڑے، اور بعض حدیثوں میں اس سے آگے 3 دن آگے کے گناہ بھی معاف ہو جانا وارد ہوا ہے، یعنی جمعہ کی نماز سے 3 دن آگے کے گناہ صغیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ دوسری حدیث میں حدیث نمبر 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نماز انسان پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لی، اور ظہر کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز پڑھتا ہے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں جب ملتی ہیں تو درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کا بھی وہی ہے، ذرا دوسرے انداز میں حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز جب ایک شخص پڑھتا ہے تو اس سے پہلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے اس کے گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جمعہ کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، ان 3 دنوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور نمازوں کو خوب دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اور روزہ ماہ رمضان کا مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس رمضان سے پہلے ہوئے۔ جب رمضان کے روزے کوئی شخص رکھتا ہے تو اس رمضان سے لے کر پچھلے رمضان تک
سال میں اس سے جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے، اور حج مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرا حج کرے۔ اور پھر کہا راوی نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں جائز ہے کسی مسلمان عورت کو حج کرنا مگر ہمراہ خاوند کے یا ذی رحم کے، ذی محرم کے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جس شخص سے گناہ صغیرہ نہ ہوئے ہوں تو اس کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ دوسرے یہ کہ نمازوں کے ادھر ادھر کے سب گناہ معاف ہوئے، تو جمعہ وغیرہ سے کون سے گناہ معاف ہوئے؟ اب تو کوئی گناہ ہی نہ رہا جو صغیرہ ہو۔ اس سے پہلے والی حدیث میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حج کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک سال بندہ حج کرتا ہے تو اس سے پہلے پچھلے سال سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کسی عورت کو بغیر محرم کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ایک اعتراض آ گیا کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دن میں معاف ہو جاتے ہیں، پھر ہفتے کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہفتے میں معاف ہو جاتے ہیں، پھر سال کے جو گناہ ہوتے ہیں روزوں کے ذریعے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر حج کے جو گناہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ حج کے ذریعے ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو گناہ ہفتے میں ہوتے ہیں وہ ہفتے میں معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو سال کے بعد معاف ہونے کا کیا مطلب؟ جب وہ ساتھ ساتھ وہ تو معاف ہو گئے۔ جواب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں درجے بلند ہوں گے۔ ایک صورت میں جو ہے وہ گناہ معاف ہوں گے، جس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے اس کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پانچوں نمازوں کی ایسی ہے جیسے میٹھے غیر کھاری پانی کی نہر جو جاری ہو تم میں سے کسی کے دروازے پر، اور وہ نہاوے اس میں روزمرہ 5 بار، سو کیا باقی رہے گا اس میں سے کچھ میل؟ یعنی کسی آدمی کے گھر کے باہر پانی کی نہر ہو، صاف شفاف پانی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو اسی طریقہ سے یہ جو نماز ہے، نماز جو شخص 5 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر جو گناہوں کا میل لگا ہوا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اور اس کے ذمہ گناہ نہیں رہتا۔ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اول وہ چیز جس کا اس بندے سے حساب لیا جائے گا روز قیامت وہ اس کی نماز ہے، پس اگر درست ہوگی حساب میں درست ہوں گے اس کے باقی اعمال، اس لیے کہ نمازی کے نماز کے سوا باقی اعمال بھی نماز کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں، اور اگر خراب ہوگی تو خراب ہوں گے اس کے باقی اعمال۔ پھر فرمایا حق تعالیٰ نے، دیکھو اے فرشتو، کیا میرا بندہ کی کچھ نفل نمازیں بھی نامہ اعمال میں ہیں؟ سو اگر ہوں گی اس کی کچھ نفل نمازیں تو ان نفلوں سے فرض نماز کی خرابی کو پورا کیا جائے گا، پھر باقی فرائض بھی اسی طرح حساب لیے جائیں گے اور نوافل سے کمی پوری کی جائے گی، جیسے فرض روزہ، نفل روزہ، فرض صدقہ، نفل صدقہ وغیرہ، بسبب مہربانی اور رحمت اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ خدا کی رحمت ہے کہ فرض کو نفل سے پورا کیا جائے گا، ورنہ قاعدہ تو یہی چاہتا ہے کہ فرض نفل سے پورا نہ ہو، اور جب پورا نہ ہو تو عذاب دیا جائے، مگر سبحان اللہ کیا رحمت خداوندی ہے کہ جس کے فرائض درست نہ ہوں گے تو نوافل بھی نہ ہوں گے تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ رحم کر دے تو یہ دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم کیا اپنے بندوں پر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی اس کے صحیح نکل آئیں گے، اور اس کی نماز کی برکت سے
اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مہربانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جس کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی سنتوں کو دیکھو، نوافل کو دیکھو، اور اس کی سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو پورا کر دو، تاکہ وہ جو مطلوبہ نماز تھی اس کے ذمہ وہ پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فرض کو پورا کر کے اس کو معاف کر دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نفل کے ذریعے فرض کو نہ پورا کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ اس کے فرض سے اور سنتوں سے حساب لگا کر اس کو نماز کو پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کے ساتھ بہت نرمی کی ہے، اور بندہ اس سے کتنا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرض نماز جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے گھر میں مہمان آ گئے تو مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے نماز چھوٹ گئی۔ پیچھے وہ لمبی حدیث اس لیے بیان ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ نماز بھی ٹائم پہ پڑھتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے، اپنے معمولات سارے کام کرتے تھے۔ تو آج ہمارے گھر میں مہمان آئیں تو پھر عشاء کی نماز بھی ضائع، اور بعض اوقات فجر کی نماز بھی ضائع، اور جو ہے وہ جو مہمان آتے ہیں ان کی نماز بھی ضائع، مہمان بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کو بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کا ان کو کہنا چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اور مرد حضرات ان کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے جائیں اور ان کی خدمت بھی کریں۔ مسئلہ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز افضل ان عبادتوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مقرر فرمایا ہے، سو جو طاقت رکھے بڑھانے کی سو چاہیے کہ بڑھاوے، یعنی کثرت سے پڑھے تاکہ ثواب کثرت سے ملے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو اس کو جتنا بڑھانا چاہتا ہے، جتنا لمبا کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو لمبا کرے، یعنی فرض پڑھے، سنتیں پڑھے اور نوافل کے ذریعے نماز کو لمبا کرے تاکہ اس کو اس کا ثواب زیادہ مل جائے۔ جو نماز کو جتنا لمبا کرے گا اور جتنی لمبی نماز پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 14، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں، پس کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دیں، جس شخص نے ان کو پورا ادا کیا، ان کے وضو کے ساتھ اور ان کے وقتوں کے ساتھ اور ان کے رکوع کے ساتھ ان کے سجدوں کے ساتھ، ہو گیا اس کے لیے ذمہ بسبب ان نمازوں کے اس بات کا کہ میں اس کو داخل کروں بسبب ان نمازوں کے جنت میں، اور جو ملا مجھ سے اس حال میں کہ بے شک کمی کی ہے اس نے اس میں سے کچھ نہیں ہے اس کے لیے میرے پاس ذمہ، اگر چاہوں اسے عذاب دوں، اگر چاہوں اس پر رحم کروں۔ کنز العمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھے دیا ہے، حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس آپ کی امت میں سے جس آدمی نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، وہ اگر اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ پوری تعداد کے ساتھ جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اپنی ذمہ داری سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن گئے ہیں کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا۔ اور آپ کی امت میں سے جو آدمی نماز کی حفاظت کے بغیر میرے پاس آ گیا، اس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اور اس کی نمازیں کم نکل آئیں، تو اس کو جنت میں داخل کرنے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اگر میں چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا اور چاہوں گا تو اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس لیے نماز کی فضیلت جو ہے اس باب میں بیان ہو رہی ہے۔ نماز اگر انسان صحیح کر لے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال سارے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی نماز وقت پہ پڑھے گا تو باقی دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز کو بر وقت پڑھتا ہے تو وہ جب اس پر عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو باقی جو اعمال ہیں، سونا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، اور جوتے پہننا سنت کے مطابق ہے، اتارنا سنت کے مطابق ہے،
گھر میں کام کاج کرنا، وہ سنت کے مطابق جو عمل ہیں وہ اس کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نماز پر پوری توجہ دی جائے کہ نماز کسی طریقے سے میری ٹھیک ہو جائے اور بر وقت نماز پڑھی جائے اور نماز کو پورے توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، تو پھر انشاءاللہ باقی دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 15، حدیث میں ہے جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر نماز پڑھی 2 رکعت اس طرح کہ نہ بھولے اور نہ سہو ہو، ان دونوں میں بخش دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ۔ 2 رکعت نماز پڑھی اس اہتمام سے کہ اس میں سہو نہ ہو، ممکن ہے اور سہولت سے ادا ہو سکتی ہے، غرض یہ ہے کہ غفلت سے نہ ہو، اکثر سہو غفلت سے ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں تحیۃ الوضو، جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 2 رکعت جو تحیۃ الوضو کے ہیں وہ اگر بغیر غفلت کے، بغیر سہو کے اور بغیر خیالات کی نماز کے اگر کسی نے توجہ کے ساتھ پڑھ لیے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تھوڑی سی عبادت ہے اور اس پر اجر کتنا زیادہ مل رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کو بتایا جائے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں آپ کو 1,00,000 روپے انعام ملے گا، لیکن نماز میں بھول بھی نہیں ہونی چاہیے اور توجہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، پھر دیکھیں ہم کس طرح جو ہے وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں بھول نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہمیں 1,00,000 روپے کی قیمت کا پتہ ہے اور اس کے فائدے کا ہمیں پتہ ہے۔ وہ دنیا کی چیز ہے، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہے، اور آخرت میں ان نمازوں کا فائدہ جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر ہے اور لیکن جو ہے وہ ملے گا ضرور، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی ان نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور غفلت جو ہے وہ نماز میں نہ ہو، سہو والی نماز سے بھی نماز تو ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے، لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ملتا کہ جو ثواب بغیر غفلت والی نماز کا ملتا ہے۔ مسئلہ حدیث نمبر 16، حدیث میں ہے کہ مرد اور عورت کی نماز نور پیدا کرتی ہے، سو جو چاہے تم میں سے روشن کرے اپنے دل کو۔ نماز سے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور نماز سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کو کچھ نظر آتا ہے۔ دل کی جو آنکھ ہے جس کو بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں، حقیقت میں وہی آنکھ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا اور دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو سر میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس سے تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن بصیرت کی آنکھ سے ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اتنی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بصیرت کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نہیں فرض کی کوئی چیز زیادہ بزرگ توحید یعنی خدا کو اس کی ذات و صفات و افعال میں یکتا ماننا اور نماز سے، اور اگر اس مذکور سے افضل کوئی چیز ہوتی تو البتہ فرض کرتا اس کو اپنے فرشتوں پر۔ کوئی ان فرشتوں میں سے رکوع کر رہا ہے اور کوئی ان سے سجدہ کر رہا ہے، اور یعنی فرشتے چونکہ پاکیزہ اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان میں عبادت ہی کا مادہ رکھا گیا ہے جس سے ان کو عبادت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ سو اگر کوئی عبادت نماز سے افضل ہوتی تو ان پر فرض کی جاتی، اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجموعی حیت سے نماز جس طرح ہم پر فرض ہے اسی طرح ملائکہ پر نہیں، بلکہ اس نماز کے بعض اجزاء بعض ملائکہ پر فرض ہیں۔ سو ہماری کیسی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ وہ اجزاء نفیسہ عبادت کے جو ملائکہ کو تقسیم کیے گئے مجموعی حیثیت سے ہمیں عطا کر دیے گئے، اس نعمت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ نماز کے بہت سارے اجزاء ہیں۔ نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدے ہیں، نماز میں قعدہ ہے، تو یہ سارے اجزاء ہماری نماز میں اکٹھے کر دیے گئے، ورنہ جو ملائکہ فرشتے ہیں ان میں کسی کو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا اور وہ قیامت تک اسی رکوع میں رہے گا، کسی کو سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، کسی کو قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، وہ ہاتھ باندھ کر قیامت تک کھڑا رہے گا۔
تو اس نماز کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں تقسیم کیا، اور انسان کی اور اس امت کے لوگوں کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ رکوع، سجدے، قدا خیرہ، قیام، رکوع اور سجدے، ہر چیز کو، تمام اجزاء کو نماز کے اندر جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہے، اور انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتے کو جو بتائی گئی ہے وہ اسی طرح برابر کر رہا ہے، اس سے وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، رکوع سے اٹھ کر آگے پیچھے نہیں جا سکتا، وہ رکوع میں ہی رہے گا۔ تو اس نماز کی بہت قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا رحم فرمایا یہ نماز کی جو عبادت ہے یہ دے کر، اس لیے کہ اس کے ذریعے اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ نے سن لیے، ہفتے کے گناہ معاف، اور سال کے گناہ معاف، اور جمعے کے گناہ معاف، روزانہ کے گناہ معاف، اس جتنے انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کر، اس لیے کہ بے شک مرد یا عورت جب موت کو یاد کرے گا اپنی نماز میں، البتہ لائق ہے وہ اس بات کے کہ اچھی نماز ادا کرے اور نماز پڑھ اس مرد کی جیسی جو نماز نہیں گمان کرتا نماز پڑھنے کا، سو اس نماز سے کہ جسے ادا کر رہا ہے، اور بچا اپنی ذات کو ایسے کام سے جس سے معذرت کی جاتی ہے، یعنی ایسا کام نہ کر جس سے ندامت ہو اور معذرت کرنی پڑے۔ حضرت انس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھو کہ جس نماز سے تمہیں موت یاد آ جائے، اور یہ کیسی نماز ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد آپ کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا اور آپ کی موت آ جائے گی، تو وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ بہت لمبی نماز پڑھے گا، رو رو کر نماز پڑھے گا، اور پھر اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اپنی موت کا اور آخرت کی فکر اس کو ہوگی۔ تو ایسے آدمی کی طرح ہر وقت نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا پتہ صرف اللہ کو اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہو، تو نماز کو خوب بنا کر، سنوار کر اور اچھے طریقے سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ زیادہ غلطیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، کہ ہر وقت غلطی کریں اور سوری 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 ہر وقت یہی زبان پر نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے انگریز لوگ کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ اگر کسی کے حق میں اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اس سے آپ معافی مانگ لیں۔ تو انگریزوں کے اکثر کام غلط ہوتے ہیں لیکن بعض ٹھیک بھی ہیں، تو وہ ان میں سوری بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر بات پر سوری سوری، ذرا سے کسی کے ساتھ کندھا ٹکر گیا تو اس سے وہ معذرت کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس بات کے بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ غلطیاں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہر بات میں آپ کو معذرت کرنی پڑے، بار بار معذرت کرنی پڑے۔ اور ایک غلطی یہ بھی اس میں ہوتی ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کا ضمیر بھی اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، اور جان بوجھ پھر اس پر جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں اور پھر معذرت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معذرت، میں نے کبھی اپنے والد سے معافی نہیں مانگی تو آپ سے کیوں مانگوں، میں نے اپنے استاد سے نہیں مانگی آپ سے کیوں مانگوں؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے تو اس غلطی سے معذرت کر لینی چاہیے، اور اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے کسی بات پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جھگڑے میں جو آدمی حق پر ہے وہ اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالکل درمیان میں سینٹر میں اس کو مکان عطا فرمائیں گے، اس وجہ سے تم نے میری رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا تھا۔ اور جو ناحق ہے وہ بھی جھگڑا تو کرتا ہے، اگر وہ بھی جھگڑا ختم کر دیتا ہے کہ چلو جھگڑا ختم کرتا ہوں، تو حالانکہ اس کا حق بھی نہیں بنتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کے کنارے پر مکان دوں گا۔ تو اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یہ میری غلطی ہے تو پھر وہ اس پر جھوٹ بھی بولے اور معذرت بھی نہ کرے اور اس پر اڑ جائے اور پھر اس کے بعد پھر اور زیادہ گناہ کرے، تو یہ بہت غلطی کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی سے اللہ کے حق میں بھی غلطی سے بچنا چاہیے اور حقوق العباد میں بھی غلطی سے بچنا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات نکل گئی تو پھر اس سے معذرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہی چھوٹے قد کی جو عورت ہے،
وہ پہلے بھی آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ اتنی زہریلی ہے کہ پورا سمندر کڑوا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا لمبا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ آپ نے بنایا یا اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو پھر انہوں نے اس عورت سے معذرت کی کہ میں نے آپ کے حق میں یہ بات کر دی تھی اور آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. آج کل تو اللہ معاف فرمائے ایک تمسخر کا سیلاب ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے کپڑوں کے ساتھ مذاق، اس کے قد کاٹ کے ساتھ مذاق، اس کے رنگ کے ساتھ مذاق، اس کے ناک کی بناوٹ کے ساتھ، اس ہر چیز کے ساتھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. حدیث نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو، یعنی قیام زیادہ ہو اور قرآن زیادہ پڑھا جاوے. لمبی نماز بھی پڑھنی چاہیے. یہ تو وہی پڑھ سکے گا جس کو قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد ہو. سورۃ یاسین یاد ہے تو وہ نماز میں پڑھیں، سورۃ ملک یاد ہے تو وہ پڑھیں، آخری صورتیں یاد ہیں تو وہ نماز میں پڑھیں اور نماز کو لمبا کر کے پڑھیں. جس نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جائے اور زیادہ لمبی نماز ہو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور وہ افضل نماز ہے. حدیث نمبر 20، حدیث میں ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں عاجزی نہیں کرتا. تخشع کا لفظ جو حدیث میں ہے جس کا ترجمہ عاجزی سے کیا گیا ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے معنی سکون کے ہیں، مگر چونکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر عاجزی کے میسر نہیں ہو سکتا، اس لیے عاجزی سے ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے. اور سکون بغیر عاجزی کے اس لیے میسر نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی بے دھڑک اور بے باکی سے اٹھے بیٹھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بلا ضرورت ہلے جلے نہیں بلکہ آزاد رہے گا. اور جب عاجزی ہوگی تو پھر ادب کے ساتھ بغیر ادھر ادھر دیکھے اچھی طرح نماز ادا کرے گا. نماز میں خشیت ہونی چاہیے. خشیت کا معنی ہوتا ہے عاجزی، ڈر. ایک کام ہوتا ہے بندہ بغیر ڈر کے کرتا ہے تو وہ ذرا اس کے جسم کے اعضاء آزاد ہوتے ہیں، اس میں احتیاط نہیں ہوتی. اٹھنے بیٹھنے میں ہاتھ جو ہے زمین پر ٹیکنے کا حکم نہیں ہے، زمین پر رکھ دے گا اور آگے پیچھے دیکھ لے گا جس کو ڈر نہیں ہوگا. اور جس آدمی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے استاذ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمہاری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اگر تم نے نماز میں غلطی کی تو نماز کے بعد وہ تمہیں سزا دیں گے، یہ وہ استاد ہے جس نے آپ کو نماز سکھائی ہے، تو بندے کی نماز پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوگا اور نماز کو وہ خوب بنا بنا کر بڑی عاجزی کے ساتھ اور ارکان کو صحیح ادا کرنے کے ساتھ پڑھے گا. تو اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ ابھی استاذ نہیں ہے تو پھر نماز جو ہے وہ جو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے جب نماز پڑھے گا بے دھڑک نماز پڑھے گا اور جلدی جلدی تمام ارکان کو پورا کرے گا. اور جو صورت ہے وہ رکوع میں ختم ہو رہی ہے اور رکوع کی تسبیحات جو ہیں وہ قوموں میں ختم ہو رہی ہیں. تو جب ہم استاذ کا اتنا احترام کرتے ہیں اور کسی انسان سے ہم اتنا زیادہ ڈرتے ہیں اور انسانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ نماز کیسی پڑھ رہی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور پیدا ہوگا تو ہر نماز ٹھیک ہو، لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں، استاد ہے یا نہیں ہے، تو جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں نے اس نماز کا حساب دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ نماز اس کی ہر نماز ٹھیک ہوگی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ لوگوں میں نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھی بنا بنا کر سنوار کر نماز پڑھتا ہے، اور جب علیحدہ ہوتا ہے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ وضو کر کے نماز پھر اس کی 5 منٹ میں نماز ختم ہوتی ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، وہ فوراً نماز ختم ہو جاتی ہے. ایک بناوٹی جو ہے وہ مغرور بندہ تھا اور وہ کسی بادشاہ کے پاس چلا گیا دعوت کے لیے، اور اس نے لباس بھی بناوٹی پہنا، خوب بڑکیلا لباس پہن کر وہ بادشاہ کے دربار میں گیا کہ بہت بڑے عالم اور عابد ہیں. اس نے وہاں پر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو 2-4 لقمے کھائے اور لقمے کھانے کے بعد پھر آ گیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو نماز کو بہت لمبا کر کے پڑھا اس نے نماز کو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت عبادت گزار آدمی ہے اور بہت لمبی نماز پڑھتا ہے.
جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اجازت مانگی اور اپنے گھر آیا اور گھر والوں کو آ کر کہنے لگا جلدی سے کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کہا آپ دعوت پر گئے تھے اور شادی میں گئے تھے، وہاں آپ نے کھانا نہیں کھایا، بادشاہ کے دربار میں آپ گئے ہیں، میں نے وہاں پہ کھانا نہیں کھایا، تو آپ میرے لیے کھانا بنائیں۔ اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اس نے کہا ابو آپ کھانے کی قضا کر رہے ہیں تو نماز کی بھی قضا کر لیں۔ نے کہا کہ وہ کیوں؟ نے کہا اس لیے کہ آپ نے کھانا وہاں پر تکبر کی وجہ سے کم کھایا ہے کہ یہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ آپ تو زیادہ کھاتے ہیں، اور نماز آپ نے جو ہے وہاں پر لوگوں کے لیے اور بادشاہ کے لیے لمبی نماز پڑھی ہے، اس لیے نماز کی بھی قضا کر لیں، وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح کھانا نہیں ہوا اس طرح نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو لوگوں کو دکھانے کی جو نماز ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تصور یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس نماز کا حساب لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح روایت کرتے ہیں کہ آخر کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اہتمام رکھو نماز کا اور خدا سے ڈرو۔ لونڈی غلاموں کے بارے میں کنز العمال میں یہ بات ہے، یہ دونوں باتیں اس قدر اہتمام کے لائق تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سے روانگی کے وقت بھی اس کا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ نماز میں لوگ کوتاہی زیادہ کرتے ہیں۔ نیز لونڈی غلاموں، نوکر بیوی بچوں کی تکلیف دینے اور ان کو حقیر سمجھنے کی بھی کوئی معمولی بات خیال کرتے ہیں۔ بس مسلمانوں کو اس طرف بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے بعض بندے اور بزرگ بندوں کو تو نماز سے اس قدر شوق تھا کہ حضرت منصور بن زازان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال میں لکھا ہے آفتاب نکلنے سے عصر تک برابر نماز پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فرض تو اس درمیان میں فقط 2 نماز تھیں، ظہر و عصر، اور باقی نفل پڑھتے تھے۔ پھر مغرب کے بعد سبحان اللہ پڑھتے رہتے تھے، پھر مغرب پڑھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ ملک الموت دروازے پر ہیں تو اپنے عمل میں کچھ زیادتی نہ فرما سکتے تھے، یعنی اپنے دینی کاموں کو موت کے قریب ہونے سے بڑھا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ بڑھا ہو سکتا ہے جو موت سے غافل ہو اور تمام وقت یاد الہی میں صرف نہ کرتا ہو۔ اس حدیث میں جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت تھا، دنیا سے آپ رحلت فرمانے لگے، تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ آپ نے فرمایا اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کا بہت خیال کرنا، اس لیے کہ ماتحت لوگوں کے بارے میں لوگ ان پر ظلم کرنا معمولی بات خیال کرتے ہیں اور نماز کو ضائع کرنا معمولی بات خیال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ان باتوں پر بار بار آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا۔ تو ماتحت جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بےعزتی کرنا اور ان کے عزت کا خیال نہ کرنا، یہ لوگ بہت معمولی خیال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو ایسے ہی انسان ہے جس طرح کہ اس کا مالک ہے یا جس کے پاس وہ ملازمت کرتا ہے، جہاں کہیں بھی ہے تو وہ بھی اس کا بھی اسی طرح ضمیر ہے، اس طرح اس کا بھی نفس ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس طرح کی اگر بےعزتی میری کوئی لوگوں میں کر دے تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے جو وہ لوگ ہیں ان کا وہ خوب خیال کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 چیزوں کی بہت فکر تھی، اس لیے آپ نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا اور بار بار آپ نے کہا نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ اور پھر اس میں ایک صحابی کا ذکر ہے، تابعی کا ذکر ہے، منصور بن زازان، وہ سورج نکلنے کے بعد نماز شروع کرتے اور عصر تک برابر نماز پڑھتے تھے، درمیان میں جو زوال کا ٹائم ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہوں گے، اور فرض نماز کے بعد پھر نوافل کی نماز لگاتار پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد سبحان اللہ کا ذکر، پھر عشاء کے بعد اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ آپ کی موت کے لیے فرشتہ آپ کے دروازے پر آ چکا ہے تو ان کے پاس دن میں اپنے عبادت کے لیے وقت بڑھانے کا کوئی گنجائش نہیں تھی، سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور کوئی غفلت نہیں تھی،
اور غافل آدمی جو ہوتا ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے بھی بڑی مشکل سے مسجد میں جاتا ہے اور بڑی مشکل سے نماز کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات کی عادت تھی کہ رات کو وہ ساری رات مصلی پر ہوتے تھے۔ صحابہ جو تھے رات کو مصلی پر ہوتے تھے اور دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، دینی کاموں میں ہر وقت وہ مصروف رہتے تھے۔ تو جب وہ موت کا نزدیک آنا سنے گا تو اس کے عمل میں ترقی ہوگی۔ جو آدمی غافل ہے وہ جب موت کا سنے گا یا بیمار ہوگا تو پھر اس کے عمل میں ترقی آئے گی، اور جس کا کوئی وقت ہی خالی نہیں، ہر وقت یاد الہی میں مصروف ہے، موت کو ہر وقت پاس ہی سمجھتا ہے، سو وہ کس طرح ترقی کرے۔ اور یہ عالم بھی بہت بڑے تھے، اور بڑے بڑے علماء نے ان سے حدیث حاصل کی ہے، اور حضرت منصور بن المعتمر یہ بھی تابعی اور بڑے عالم اور پرسا ہیں۔ ان کے حال میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کا یہ حال رہا کہ یہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جاگتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، اور تمام رات گناہوں کے عذاب کے خوف سے روتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ رات کو حضرت منصور بن المعتمر یہ عالم تھے اور بڑے پرسا فقیر قسم کے آدمی تھے، 40 سال تک ان کا یہ حال رہا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم تو رمضان کے روزے فرض روزے بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، بہت گرمی ہے، لہذا یہ روزے کب ختم ہوں گے، تو رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل۔ اور وہ عرب کی وہ گرمی جو مشہور ہے، جس پر جو ہے وہ اونٹوں کے جو پاؤں ہیں وہ کھر ہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے، ایسی گرمی، اس گرمی میں 40 سال تک روزے رکھے، اور پھر تمام رات اپنے گناہوں کے خوف سے روتے تھے، اور دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ اگر ان کو کوئی نماز پڑھتے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ ابھی مر جائیں گے، یعنی اس قدر آہوزاری اہتمام سے نماز ادا کرتے تھے کہ جب صبح ہوتی تو دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے اور دونوں ہونٹوں کو آبدار یعنی تر کر لیتے اور سر میں تیل ڈالتے، یعنی ان کی ماں ان سے فرماتی کہ کیا تم نے کسی کو مار ڈالا ہے جو ایسی صورت بناتے ہو کہ رات کو عبادت کرنے اور رونے سے جو صورت ہو گئی اس کو بدلتے ہو۔ سو عرض کرتے ہیں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جو میرے نفس نے کیا ہے، یعنی نفس کو خواہش ہے یا اس کا احتمال ہے، یہ خواہش کرے کہ میری شہرت ہو، لوگوں میں عبادت کا چرچا ہو، لوگ بزرگ سمجھیں اور صورت سے عبادت کرنا ثابت ہو جائے، یا یہ مطلب کہ میرے نفس نے کچھ عبادت اچھی نہیں کی، سو وہ کس شمار میں ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کی کتنی عبادت تھی، رات کو بھی عبادت، دن کو روزہ، تلاوت کا اہتمام، ساری رات جاگتے تھے، اور رات کو جاگنے کی وجہ سے چہرے پر جو اثرات ہوتے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما لگاتے اور چہرے پر تیل مل لیتے تھے، تاکہ ہماری یہ جو رات کو جاگنے کی کیفیت ہے یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں اس کے مد مقابل، رات کو اگر ہم نے ایک رات کو کبھی جاگ لیا، صبح کو کسی محفل میں بیٹھے تو بڑی لمبی لمبی جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، بھئی کیا ہوا آپ رات کو، بس یاد رات کو میں جاگتا رہوں، آج رات کو میں نے جگراتا کی ہے، شب بیداری کی ہے، اور لیلۃ القدر تھی، میں نے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہے۔ بار بار جمائیاں لیں گے اور ایسی اپنی حالت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہوا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے کہ رات کو بہت جاگے ہیں، اور اس طرح تو وہ اپنی عبادت کو چھپانے کے لیے چہرے پر تیل لگا رہے ہیں تاکہ چہرے میں چمک پیدا ہو جائے، اور آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں تاکہ آنکھوں میں جو نیند کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ان کی ماں نے ان کو کہا کہ اپنے چہرے کو کیوں بدلتے ہیں آپ، کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے کہ چہرہ بدل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو جانتا ہوں کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، اور اس نے یہ کیا خواہش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو دبانے کے لیے اور اپنی خواہش کو ختم کرنے کے لیے یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ میں ایسا نہیں، اس لیے صورت بدلتا ہوں، اور یہ روتے روتے چندے ہو گئے تھے
اور امیر عراق نے ان کو بلایا کہ ان کو کوفہ کے ایک شہر کا نام ہے ملک شام میں ان کا قاضی بنا دیں. انہوں نے انکار کیا، ان کو بیڑیاں ڈالی گئیں، پھر چھوڑ دیا گیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے مجبوری کو قاضی رہے. یہ دونوں قصے تذکرۃ الحفاظ جلد اول میں ہیں. اب ان کو جو ہے حاکم وقت نے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ کو قاضی بناتے ہیں، یعنی آج کے حساب سے جج آپ کو بناتے ہیں. آج تو لوگ جج بننے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے یہ نوکری، یہ ملازمت مل جائے، لیکن اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہماری چاہت کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے اندر ہے دنیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا عہدہ ملے، اس کے ذریعے لوگوں سے پیسے کھینچیں اور لوگوں پر ظلم کریں اور ان سے پیسے لیں. تو ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اگر ہم نے، وہ دنیا تو تھی نہیں، دین کے ہی فیصلے کرنے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ ہم سے غلط ہو گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب کیسے اللہ تعالیٰ کو دیں گے. وہ ڈرتے تھے اور مجبوری سے 2 مہینے انہوں نے قاضی القضات کا عہدہ سنبھالا اور پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. یہ اللہ کے لیے روتے اتنے تھے کہ ان کے آنکھیں چندیا گئی تھیں، یعنی آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، اور جس طرح آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں رونے کی وجہ سے، مسلسل یہ روتے تھے اور کئی عرصے تک روتے رہے. اس لیے ان کی آنکھیں جو ہے وہ چندیا جیں، لوگوں کی طرف صاف صحیح طور پر آنکھیں جما کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے. ذرا غور کرو کہ ان بزرگ کو خدا کی عبادت سے کیسی کچھ رغبت تھی اور دنیا سے کیسی نفرت تھی. حکومت کا عہدہ ان کو بغیر طلب اور بغیر کوشش سے ملتا تھا، جس میں بہت بڑی عزت اور آمدنی تھی، اور جس کے لیے لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی اور بیڑیاں ڈلوانی گوارا کی. مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بقدر ضرورت کھانے پہننے کا بندوبست کر لیں، باقی وقت یاد الہی میں صرف کریں. جو ضرورت کا کھانا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، 2 روٹیاں ہیں، وہ ہر آدمی نے جتنا زیادہ کما لے وہ 2 ہی روٹیاں کھائے گا، اور ضرورت کا کھانا صبح شام کا مل جائے تو باقی یاد الہی میں مصروف رہے. دنیا کی جو ہوس ہے اور دنیا کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. اگر اس کو پوری ملک بھی مل جائے تو وہ کوشش کرے گا کہ مجھے دوسرا ملک بھی مل جائے. اس لیے جب ضرورت کی چیز مل جائے تو اس پر اکتفا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور یاد الہی میں مصروف رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات ہیں تو وہ بھجوا دیں. اس میں نہیں ہو رہا ہے.